کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ یعنی ہسٹری کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ انگریز ادب میں ایک رائٹر تھے سر فلپ سڈنی. وہ ہسٹری کو ہائی سٹوری کے نام سے لکھتے تھے اور اس زمانے میں شاید ہسٹری کو ہائی سٹوری ہی کہا جاتا تھا. اگر آپ اس کی سپیلنگ دیکھیں تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہمیں تاثر ملتا ہے. لیکن بعد میں جو جو زمانے نے ترقی کی، ایولیوشن کا پروسیس آگے بڑھا، تو وہ ہائی سٹوری سے ہسٹری ہوگی. لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ گزرے ہوئے زمانوں میں یا گزرے ہوئے وقت میں کس طرح کے لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے تھے، چاہے وہ رعایا ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ پڑھنے پڑھانے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے، طب سے ہوں، سائنس سے ہوں. ان سب کے بارے میں کہیں نہ کہیں ہمیں ہسٹری میں یعنی ہائی سٹوری میں کچھ نہ کچھ کہانیاں اور رودات سنائی بھی دیتی ہے اور ہم پڑھتے بھی. پھر ہسٹری پڑھنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی خاص قوم کے لوگ، کسی خاص خطے کے لوگ یا کسی خاص گروہ کے لوگ کس طرح سے آنے والے وقتوں میں پاسبلی بیہیو کر سکتے ہیں یا موجودہ حالات میں وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں. یہ بھی ہم ہسٹری سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کسی بھی علاقے کے بارے میں جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، فار ایگزامپل افغانستان ہے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کئی سو سال پہلے اس پر لوگوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں کے لوگوں نے تسلط قبول نہ کیا. پھر نئے ویپنز کے ساتھ لوگ آئے تو ان کو بھی افغان لوگوں نے قبول نہ کیا. پھر ابھی حال ہی میں امریکہ اپنے تمام ویپنز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ بھی آئے، لیکن وہ بھی اس پر اپنا تسلط قائم نہ رکھ سکا. تو یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تو ہو چکا. آنے والے وقتوں میں اگر چین یہ سوچ لے کہ وہ افغانستان پر قبضہ کر لے گا تو آپ کہیں گے جی پہلے بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یا پھر کوئی آپ سے کہے کہ ایران اٹھ کے افغانستان کے لیے کچھ کر لے گا، یا پاکستان جیسا کہ اس کو اپنا ایک ایکسٹینڈڈ ایریا سمجھتا ہے یا قرار دیتا رہا ہے، تو وہ کچھ کر لے گا، ایسا ممکن نہیں. ہاں، بہلا پھسلا کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن تھم نیل پر تو آپ نے کچھ اور دیکھا ہے. تو میں آپ سے یہ اتنی تمہید لمبی کیوں باندھ رہا ہوں؟ باندھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کے علاقے ہیں، چاہے وہ صوبہ سندھ سے ہوں، چاہے وہ پنجاب سے ہوں، چاہے وہ کے پی کے یا بلوچستان کے ہوں، اور ایون فار دیٹ میٹر کشمیر یا گلگت بلتستان ہوں، یہ سب کسی نہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں اس وقت 2022 میں الارمنگ سچویشن بتا رہے ہیں. اس کے لیے یہ روزانہ گونج ہمیں سنائی دیتی ہے، لیکن ہم اس پر کان تک نہیں دھرتے. بات تو آپ کو یہ بتانی ہے کہ ایاز امیر صاحب، جو کہ ایک پڑھے لکھے زبردست انسان ہیں، صحافی بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، پہلے سیاست میں بھی رہے، ان کے والد صاحب بھی سیاست میں رہے، تو ان کو گولڈ میڈل جو ہے وہ کیسے مل گیا. اور دوسرا ذکر آپ نے ڈسٹرکٹ چکوال کا، یہ ایک لٹمس پیپر ہوتا ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سے سلنڈر میں کون سی گیس موجود ہے، کیونکہ لٹمس پیپر اپنا کلر چینج کرتا ہے، یا ہمارے پاس بیس ہے یا ایسڈ ہے. اس طرح کی چیزیں ہم لٹمس پیپر سے کیا ہوتا ہے، ہم اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں. تو جو چکوال کا ذکر میں نے کیا، یہ صرف ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر ڈیٹیل میں آپ کو بتانا ہے. لیکن صورتحال پورے ملک کی ایسے ہے کہ جہاں پر سیلاب آیا ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ڈاکو کشتیوں میں آتے ہیں اور آ کے لوٹتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں. تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. حکومت تو یہ بھی نہیں کر سکی ہے کہ پابندی لگا دے کہ رات کو کوئی کشتی استعمال نہیں کرے گا. اس کے لیے بھی خیر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، اور ایفیشنسی ہمارے ہاں پائی ہی نہیں جاتی ہے کہ ایفیشینٹ طریقے سے آپ کچھ مانیٹر کر لیں. تو یہ تو ایک ہمارے ہاں پرابلم ہے ہی. جو علاقے پانی میں نہیں ڈوبے ہوئے وہاں بھی وہی صورتحال ہے جو چکوال میں ہے. چکوال جو ہے وہ ایک
پاکستان کے صوبے پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے اور اس کی چند ایک تحصیل ہیں۔ چکوال خود ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ چکوال تحصیل بھی ہے اور اس کے اندر کوئی 5 پولیس اسٹیشن ہیں۔ پھر اس کا ایک بڑا اور علاقہ ہے جس کو تلہ گنگ تحصیل کہتے ہیں، اس میں اس کی اس کے ہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں 3 پولیس اسٹیشن آتے ہیں۔ پھر اس کی 3 اور تحصیلیں جن میں ایک پولیس اسٹیشن ہے، جس میں ایک کلر کہار ہے جس میں ایک پولیس اسٹیشن ہے، لاوا ہے اس میں بھی ایک ہے، چوسدن شاہ اس میں بھی ایک ہے۔ تو یوں کل ملا کے 11 پولیس اسٹیشن بنتے ہیں ڈسٹرکٹ میں، پورے چکوال ضلع میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ یہاں پر تاریخ میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں کم پولیس ہوتی ہے، جہاں پولیس کے زیادہ اسٹیشنز نہیں ہوتے ہیں، چوکیاں زیادہ نہیں ہوتی ہیں، وہاں جرائم یقینی طور پر کم ہوتے ہیں، اور جہاں پر چوکیاں اور پولیس کی تعداد بڑھائی جاتی ہے وہاں جرائم کی بھی تعداد جو ہے وہ اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ جو یونیفارم میں لوگ ہیں کہ پولیس جرائم کرنے والوں کی معاون ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور انہیں سیف پیسیجز مہیا کرتی ہے۔ عام طور پر پاکستان میں یہ الزام بھی لگتا ہے اور کافی حد تک اس میں صداقت بھی پائی جاتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چکوال کے کسی بھی تحصیل کا آپ دورہ کریں، آپ جائیں، آپ لوگوں سے ملیں تو ایک خوف و ہراس کا منظر آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف کسی ایک خاص گاؤں کا یا کسی ایک یونین کونسل کا یا کسی ایک خاص تحصیل کا نہیں، بلکہ کم و بیش تمام جگہوں پر یہی صورتحال۔ اب تاریخ کا ہمیں جیسے میں نے ذکر کیا، راولپنڈی شہر سے لاہور کے لیے رات 10 بجے کے بعد، نہیں 10 بھی لیٹ ہو گئے، 9 بھی لیٹ ہے، 8 بجے کے بعد کوئی گاڑی لاہور کے لیے روانہ نہیں ہوتی تھی، اور 8 بجے بھی بمشکل کوئی سواری پہنچتی تھی تو گاڑی جاتی تھی، ورنہ مغرب کے بعد دریائے جہلم سے لے کر دریائے چناب تک، بلکہ دریائے چناب سے بھی تھوڑا آگے کر لیں آپ کو گنج منڈی یا گجرانوالہ سے کچھ پہلے تک یہاں سے لوگ نہیں گزرتے تھے۔ خاص طور پر دریائے جہلم کو پار کرتے ہوئے سرائے عالمگیر اور کھاریاں اور گجرات کا علاقہ، لالہ موسیٰ بھی اس میں شامل ہے، یہاں پر لوگ رات کو کسی صورت ٹریول نہیں کرتے تھے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ 90s میں بھی تھا۔ 80s میں تو ہم ایز اسٹوڈنٹ جب ہم اسکول سے نکل کر کالج کی دہلیز پر پہنچے تو ہمیں شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی لاہور میں جا کے کسی جگہ پہ تعلیم حاصل کریں، لیکن والدین کہتے تھے نو، وہاں ٹریول کرنا خطرے سے خالی نہیں، یہ علاقہ ٹھیک نہیں، آپ نے ادھر نہیں جانا۔ پھر حالات کچھ بدل گئے اور 90s میں ٹرانسپورٹ بھی زیادہ ہو گئی، رش بھی ہو گیا، آبادی بھی بڑھ گئی، تو یہ ساری صورتحال بنی، لیکن یہ چودھریوں کے علاقے سے گزرنا محال ہی ہوتا تھا۔ جی یہ پنجاب کے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چکوال سے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں، ابھی بھی کاف لیگ چکوال سے ایم پی اے جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو چکوال میں صورتحال وہی ہے جو کہ یہاں پہ سرائے عالمگیر، کھاریاں، لالہ موسیٰ، گجرات، ان ایریاز میں 80s کی دہائی میں، 70s میں، اس سے پہلے تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا ایک طرح کا صحرا اور جنگل کو تن تنہا عبور کرنے کا ماجرا ہوتا تھا کہ لوگ یہاں سے ڈرتے تھے۔ اب یہ صورتحال چودھری صاحب ادھر سے چکوال سے ان کی پارٹی کی سیٹ بھی ہے اور یہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، تو چکوال میں خیر سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس حد تک ختم ہو چکی ہے کہ لوگ مغرب کی اذان سے بہت پہلے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ باہر لا قانونیت کا راج ہے۔ پولیس ہے کہ وہ تعاون کر رہی ہے یا معاون ہے، یہ کوئی غیب کا علم جاننے والا ہی بتا سکتا ہے، لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کسی طرح کی کہیں پر آ کے چیک نہیں کرتی ہے، ڈیوٹی نہیں دیتی ہے،
جس کی وجہ سے جو ڈرگ بیچنے والے ہیں وہ ہر چھوٹے بڑے دیہات میں کھلے عام پھرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ یہ صورتحال تقریباً سبھی جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ سڑکیں ہیں تو وہ محفوظ نہیں، لوگوں کو دن دہاڑے، خیر اتنا زیادہ نہیں لیکن رات کو تو خیر کسی کا گزرنا ممکن نہیں۔ اس صورتحال سے لوگوں کے اندر جو خوف اور ہراس اور جو تشویش پائی جاتی ہے وہ ایک لاوے کی سی شکل اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ لوگ تنگ آمد بے جنگ آمد اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ آپ چکوال سے چلنا شروع کریں فار ایگزامپل تلنگانہ کی طرف، تو آپ کو مغرب کے بعد لوگ چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اگر آپ لاوا سے چل کر کلر کہار آنا چاہیں تو آپ کو اس روڈ پر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا مغرب کے بعد۔ کلر کہار سے آپ چوسدن شاہ چل کے جائیں تو آپ کو وہاں بھی یہی صورتحال نظر آئے گی، اور پھر چوسدن شاہ سے واپس آپ چکوال کی طرف جائیں جو کہ بنیادی طور پر ڈھوکٹالیاں کے ایریا سے گزر کے جاتی ہے، تو وہاں پر لوگ خوف کے مارے اندھیرا پھیلتے ہی اپنا سفر منقطع کر دیتے۔ یہ صورتحال پاکستان کے سبھی علاقوں میں۔ اب ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے نے سارا نامی اپنی تیسری بیوی کو جس طرح سے قتل کیا، اس میں اس تمام واردات کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایاز امیر صاحب خود تو ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے خود بھی یہ کنفیس کیا کہ ان کی میرڈ لائف اتنی کامیاب نہیں تھی۔ 35 سال کے بعد وہ اس فارم ہاؤس میں گئے جس میں ان کے بچے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ تو ایاز امیر صاحب 35 سال دور بھی رہے لیکن اخیر پر ان کے گلے میں وہ ہاتھ ڈال دیا گیا، ان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا۔ وہ سارا کچھ ان کے ساتھ ماجرا ہوا جو کہ ایک دردناک ہے، لیکن ان کے صاحبزادے سیاسی طور پر متحرک تھے، ڈرگز استعمال کرتے تھے، یہ سب چیزیں آلریڈی میڈیا پر آ چکی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈرگز بیچنے والے ہر کونے خدرے میں یعنی کریا کریا وہ بیچ رہے ہیں، ان کو روکنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پولیس جیسا میں نے کہا تعاون کر رہی ہے یا ان کی معاون ہے، یہ کوئی اس پر اندر کا بھیدی کبھی روشنی ڈالے گا۔ جیسے کراچی کے جرائم میں یہ اب آ کے لوگوں نے کہا کہ وہاں پر ایم کیو ایم نے اپنے لوگ بھرتی کرائے تھے اور وہ پولیس جو ہے وہ کرائم کو بڑھانے میں اتنی ہی معاون تھی جتنے کہ الطاف حسین صاحب خود تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی کوئی آنے والا مورخ تاریخ میں لکھے گا کہ کیسے جو ہے وہ یہاں پر کرائمز کو پروان چڑھایا گیا۔ حالانکہ چکوال کا پورا بیلٹ جو ہے یہ افواج پاکستان کے لیے افرادی قوت مہیا کرتا ہے، لیکن اب نہ جانے کیوں کہ یہاں کی زمین جو ہے وہ بنجر ہوتی جا رہی ہے۔ جو یہاں کے نوجوان لڑکے ہیں ان کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی بھی ہوتی جا رہی ہے، ان کے والدین شاید ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی بہت سارے چسکے انوالو ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں انوالو ہیں جو ان بچوں کو، کیونکہ بچوں کو گائیڈ کرنے والا اگر کوئی ہو اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنے والا ہو تو وہ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، ورنہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں بے خطر کود پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کچھ ہاتھ میں نہیں بچتا، جیسے ایاز امیر صاحب کے 35-36 سالہ صاحبزادے سب کچھ گنوا چکے اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ایاز امیر صاحب کے سینے پر ایک گولڈ میڈل کی طرح انہوں نے لگا دیا۔ اب ایاز امیر صاحب جہاں جائیں گے ان کو لوگ کہیں گے یہ وہ ہیں جن کے صاحبزادے نے اپنی بیگم کو قتل کر دیا تھا۔ ان کی اچھائی کے اوپر ہر کوئی مٹی ڈالے گا، اور یہ گولڈ میڈل جو ان کے صاحبزادے شاہ نواز امیر ان کے لیے پل بھر میں لے آئے، وہ ان کے سینے پر ایک تو موم دلتا رہے گا، اور دوسرا اس قدر تیزی سے اپنی شعائیں ہر کسی کی آنکھوں میں اس کی پڑیں گی کہ ہر کوئی دور سے دیکھ کر ہی ان کے اوپر اپنے تمام طرح کی گفتگو شروع کر دے گا۔ تو یہ گولڈ میڈل
بیرا روی بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس، کیونکہ ایاز میر صاحب 35 سال سے وہاں گئے ہی نہیں جہاں ان کا صاحبزادہ اپنی دلہن کو لے کے گیا، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے مبرہ ہو جائیں گے یا اس سے ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے؟ یہ معاشرے کو بھی سوچنے کا ہے کہ وہ نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت سارے نوجوان، انہیں اسمارٹ فون اویلیبل ہیں۔ اب اسمارٹ فون جو ہے وہ فری میں تو چلتا نہیں، اس کے اوپر ہر طرح کی اچھی بری چیزیں دستیاب ہیں۔ وہ نوجوان ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے نیٹ کا لوڈ تو انہوں نے لینا ہے۔ اب رات کو جو ہے وہ نیٹ کے پیکیجز بہت کم قیمت دستیاب ہوتے ہیں، تو صاف ذرا پھر ان کے پاس استطاعت نہیں ہے جو مہنگے پیکیجز ہیں وہ خرید سکیں، تو وہ سستے پیکیجز رات کو خریدتے ہیں۔ اب اس میں کئی طرح کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کھیلوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، آوارہ گردی کا ہوتا ہے، کئی کھانے پینے کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کہیں چوری چکاری کے ہوتے ہیں، ہر طرح کی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ تو اگر سوچیں کہ بچے نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں ہم ایک اچھی صحت مند ایکٹیویٹی کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اس میں کھانا ہے، اب کھانے میں نئی نئی ترکیبیں اور نئی نئی اس کی ریسیپیز بتائی جاتی ہیں، تو صاف ذرا اس عمر میں بھوک بھی لگتی ہے، میٹابولزم بھی تیز ہوتا ہے، تو وہ بچے کیا کریں گے؟ ان کو بھوک لگے گی، وہ کچھ کھانا چاہیں گے، گھروں میں وہ کچھ دستیاب نہیں، اور گھر کے اوپر کئی طرح کے جو ہے وہ اور ذمہ داریاں ہیں والدین کی، بچے زیادہ ہیں، کچھ بھی ہے، غربت ہے، گھر میں پیسے نہیں ہیں، والدین جو ہے وہ اس طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اس نے کیا کیا بچے نے، دوسرے نے بھی دیکھا، اس نے کہا کہ ہاں ہاں یہ تو کھانا بہت زبردست ہے یار، ایسا کرتے ہیں کہ فلاں شاپ سے نا کچھ تھوڑا لوٹ لیتے ہیں، تو رات کو دکان کے تالے توڑے کہ جو کھانے پینے کی چیز ملی وہاں سے لے لی۔ پھر یہاں تک لوگوں کو ہوا کہ لوگوں کے گھروں سے بکریاں غائب ہو گئیں، لوگوں کے گھروں سے مرغیاں غائب ہو گئیں، اور پھر وہ دیکھا گیا کہ کہیں دوسری جگہوں پہ جا کے اس کو پکایا گیا اور کھایا گیا۔ تو یہ تو ایک طرح کا پہلو ہو گیا۔ پھر انہوں نے ڈکیتی کی وارداتیں سیکھی کہ ڈکیتی کیسے کرنی ہے، پھر اس پر وہ انہوں نے رات کو جو ہے وہ سڑکیں اور ادھر ادھر کی گلیاں محلوں میں ڈکیتیاں شروع کر دی۔ تو یہ سارا ہمارے پاس اسمارٹ فون کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور پھر حکومت کی طرف سے اتنی نیگلیجنس ہے کہ اسٹوڈنٹس پیکیج کے نام پر لیٹ نائٹ پیکیجز دیے جاتے ہیں، پھر اس میں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کیا دیکھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ خیر سے نہ حکومت کا کوئی اس سے سروکار ہے، نہ معاشرے کا ہے، نہ لوگوں کا ہے۔ تاریخ میں تو یہ لکھا جائے گا نا، جب 2050 ہو جائے گا تو کہیں گے 2022 میں پاکستان میں جو کرائم ریٹ بڑھ گیا تھا، یہاں پر کئی طرح کے مافیاز پیدا ہو گئے تھے، تو اس کی وجوہات بنیادی طور پر سٹارٹ کیسے ہوئی تھیں، وہ اسمارٹ فون سے ہوئی تھی۔ یا کیا پتہ آنے والے دنوں میں کوئی اور ٹیکنالوجی آ جائے تو پھر 2025 2024 2030 کی کوئی نئی کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کے آپ کو جو ایریاز بتائے ہیں جن میں پولیس اسٹیشن زیادہ ہیں، وہاں پر بھی کرائم ریٹ اسی طرح سے ہے، اور جہاں پر پولیس اسٹیشن کم ہیں وہاں پر بھی کرائم ریٹ اسی طرح سے۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ جہاں پولیس کم ہوتی ہے وہاں کرائم کا پولیس کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جہاں زیادہ ہے وہاں بھی کرائم اسی طرح سے۔ بنیادی طور پر پولیس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹریننگ تو خیر ہے نہیں، کیونکہ ہم ہر وقت سنوز پہ لگے ہوتے ہیں، الارم بج رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سپوز صبح 6 بجے اٹھنا ہے، تو بس 5 منٹ کے لیے سنوز کر دو، تھوڑا سا آگے چلا جائے گا، وہ 5-10 منٹ کے بعد پھر بجے گا، پھر اس کو سنوز پہ کر لو۔ پھر تو ہم جب کام کر رہے ہیں تو پولیس بھی اسی طرح کی ڈیوٹی کرنی ہے، اچھا راؤنڈ لگانا ہے، چلیں تھوڑی دیر بعد لگاتے ہیں، ابھی ذرا یہ چائے پی لیں پھر لگاتے ہیں، ابھی ذرا کھانا کھا لیں یہ لگاتے ہیں، تھوڑی سی آنکھ پنجابی میں کہتے ہیں کوڑی کر لیں، یعنی تھوڑی سی نیند لے لیں تو پھر لگاتے ہیں، بس اسی چکر میں اچھا اب اس کی ڈیوٹی آنے والی ہے یہ لگا لیتا ہے، میں ذرا جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کے تمام واقعات جب وقوع پذیر ہوتے ہیں تو اس سے کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ ایفیشینٹ نہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، نہ پولیس میں لوگ ہیں، نہ ہی معاشرہ اس کے اوپر ویجیلنٹ ہے، نہ ہی لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنے کا حوصلہ ہے۔
یہ تمام چیزیں مل کے جو نوجوان نسل ہے ان میں سے کئی ایک کو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جہاز میں کنورٹ کر چکے ہیں. آپ ان کے چہروں پر دیکھیں تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نشے میں انوالو ہیں اور نشے کے لیے وہ کوئی بھی چوری چکاری ڈکیتی کسی بھی کرائم سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, کیونکہ نشہ جب ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے اقدام لوگ کر گزرتے ہیں, جرائم کر دیتے ہیں. تو یاز امیر صاحب کے بچے نے بھی وہ پیسوں کا چکر تھا سارا, تو اس نے بھی وہ ایک جرم کر لیا. تو جرائم اس وقت بڑھتے ہیں جب سزا کا ایلیمنٹ لائف سے غائب ہو جائے, کیونکہ ایک شخص کو دیکھ کے دوسرا شخص بھی جان پکڑتا ہے, تقویت پکڑتی ہے. اچھا اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا, میں بھی اس کو جوائن کر لیتا ہوں. اچھا میں بھی اس جتنا ہی طاقتور ہوں تو میں اپنا الگ گروپ بنا لیتا ہوں. تو اس طرح ہر وقت کچھ نہ کچھ معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ خرابی کا باعث بنتا ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کیسے بیہیو کریں گے, تو اب میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب خود یا ان کی پارٹی جہاں سے بھی کسی کو اپنا نمائندہ کھڑا کرے گی اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں کرائم ریٹ بڑھ جائے گا, کیونکہ حکومت کی توجہ نہیں ہے. ان کا اپنا علاقہ پہلے ایسا تھا, اب جس علاقے میں یہ ہیں وہاں پر ایسا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ان کے علاقے میں اب تو ٹریفک صحیح چلتی ہے. بھی اب ٹریفک اتنی زیادہ ہو گئی کہ پریکٹیکلی وہ لوٹنا سڑک پر, بڑی سڑک پر ممکن نہیں رہا. چھوٹی سڑکوں پر تو اب بھی وہی پرانا سلسلہ چل رہا ہے کاروبار کرنے کا, کہ رات کو لوگوں کے ساتھ یہ وارداتیں ہوتی ہیں. تو لوگ جو برانچ لائنز ہوتی ہیں ان پر ٹریول نہیں کرتے. موٹر ویز پر بھی لوگ جو ہے وہ اب رات کو ٹریول کرنا اپنے لیے سیف نہیں سمجھتے, کہ موٹر وے پر بھی وہ ایفیشنسی پولیس فورس کی نہیں رہی ہے جو کہ شروع کے سالوں میں تھی. کیونکہ اس وقت صرف ہمارے پاس M2 تھی, پھر صرف M1 ہے, یعنی پہلے اسلام آباد سے لاہور تھی, پھر پشاور سے اسلام آباد بھی شامل ہو گئی, تو یہ صرف 2 تھی. اب ہمارے پاس خیر سے ایک نیٹ ورک ایسا ہو گیا کہ بہت ساری موٹر ویز ہو گئی ہیں, تو لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. موٹر وے پر آپ جائیں تو جگہ جگہ کھڈے آپ کو نظر آتے ہیں. مجال ہے جو کسی کو خیال ہو کہ یہاں پر رات کو کوئی 120 کی سپیڈ پر گاڑی آئے تو اس کا ٹائر اگر اس کھڈے میں لگے تو اس کی زندگی کا کیا ہو. تو آپ کسی بھی چیز کے اوپر یقین نہیں کر سکتے ہیں. تو ملک کے اندر جب انتشار پایا جائے, جیسے عمران خان صاحب ایک کہانی روز سناتے ہیں, خود ہر چیز کے اوپر سے یو ٹرن لے کے مکر جاتے ہیں, دنیا کے عظیم لیڈر. اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے لوگوں کو لاتی ہے. ججز جو ہیں وہ فیصلے کہیں سے اشارہ لے کے کرتے ہیں اور انصاف کا بول بالا اس طریقے سے چل رہا ہو, نیچے کہیں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. مشینری جو حکومتی مشینری ہوتی ہے, جس نے کام کرنا ہوتا ہے, جس نے ملک چلانا ہے, جس نے معاشرے کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے, وہ سب جو ہے وہ ایک کام میں لگے ہوں کہ ہمیں کس طرح سے پیسے کمانے کا موقع ملے گا, ہم کس طرح سے اپنے تجوریاں بھر لیں گے اور کس طرح سے ہم دوسروں کو دبا لیں گے. تو پھر یہ گینگسٹر بھی اسی طرح ہوتے ہیں نا, لوگوں کو دبانے کے چکر میں ہوتے ہیں, بھائی چلو ہمیں جگہ ٹیکس دیتے رہو تو پھر تم چل سکتے ہو, ورنہ نہیں چل سکتے. تو یہ جو کراچی میں اتنے سال ہوتا رہا, لگتا یہ ہے کہ اب پاکستان کے بقایا علاقوں میں بھی اسی طرح کے کرائمز بڑھ رہے ہیں. اور کراچی میں تو اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹس پر کرائم اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جاتا. دنیا میں اتنے بڑے شہر پالے ہی نہیں جاتے ہیں, وہاں پابندی لگ جاتی ہے کہ نئے ٹاؤنز نہیں بنیں گے, نئی کنسٹرکشنز نہیں ہوں گی, اندر جو ہے وہ گلیاں اتنی کھلی کی جائیں گی. بہت سارے میئرز لیے جاتے ہیں, سیکیورٹیز نیٹ ورک لگتے ہیں. ہمارے ہاں تو خیر اسلام آباد دیکھیں تو وہ شروع ہو جاتا ہے, کہیں گجر خان سے نکلیں تو اسلام آباد کی ہوا شروع ہو جاتی ہے, ٹاؤنز آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور کرتے کرتے اسلام آباد راولپنڈی سے گزرتے گزرتے حسن عبدال تک پہنچ جائیں. ایک ہماری یہ سڑک ہے, دوسری اسلام آباد سے فتح جنگ تک, تو ادھر تک اسلام آباد پہنچا ہوا, اور پھر ادھر سے آلموسٹ مری تک جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا ہوا. تو کون سا ایریا رہ گیا؟ مرگلہ کی پہاڑیوں کے پیچھے جائیں تو وہاں اسلام آباد ہے, وہاں ٹاؤنز بن گئے. تو ہم اتنے بڑے بڑے جب شہر بناتے ہیں تو ان شہروں کے ساتھ کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے. جب تک ہم چھوٹے شہروں پر نہیں آئیں گے
اور بڑے شہروں کے مزید بڑھنے پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ اب حساب لگائیے کہ عمران خان نے وہ ایک لاہور ریور سٹی یا پتہ نہیں کیا اس کو نام دے کے لاہور کے ساتھ ہی راوی کے ساتھ ہی ایک جو ہے نا نیا شہر آباد کرنے کا پلان بنایا، تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ بہت جینیس کام ہو رہا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بڑے شہر کر لیں گے تو کرائمز بڑھیں گے۔ کہیں دور افتادہ جگہ پہ جا کے کوئی نیا شہر بسائیے، کوئی اس کے اوپر پلان کیجیے، سڑکیں کھلی بنائیے، لوگوں کی رہائش کے لیے کوئی بہتر انتظام کیجیے، کوئی کاروبار کے لیے نئی چیزیں لے کر آئیے۔ یہاں پلازا بناتے ہیں، دکانیں بنا کے چائنا سے مال امپورٹ کر کے بیچ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، تو جرائم تو بڑھنے ہیں اس معاشرے میں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں۔ آپ سوچئے کہ ایاز امیر صاحب کو جس گولڈ میڈل سے ان کے صاحبزادے نے نوازا ہے، پاکستان کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے گولڈ میڈل سے اپنے آپ کو آنے والے دنوں میں نواز رہے ہوں گے اگر اسی طرح سے ہیم لاک پی کے سب سوئے رہے۔ کیونکہ ملک چلانے کے لیے اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ پورے ملک میں ایک آتش فشاں ہے جو پھٹنے کو ہے۔ اب کب پھٹتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی جیبوں میں پیسہ نہیں، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں۔ یہ لاوا جس دن پھٹے گا اس دن کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، بیشتر اس کے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو۔ یہ 24 سے 26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس سے کتنے گمبھیر مسائل پیدا ہوں گے کوئی نہیں جان سکتا، لیکن یہاں کسی کو پرواہ نہیں۔ آپ بھی سوچیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔